رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص۔ آیت کے اندر اللہ کے نبی کی چند خوبیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلی بات یہ بتلائی گئی ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق کہ آ گیا ایک ایسا رسول جو تمہیں میں سے ہے، جو تمہیں میں سے ہے مطلب انسانوں میں سے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نور سے پیدا ہوئے، نوری مخلوق ہے، جبکہ اللہ نے کئی مقام پر قرآن کے اندر بیان فرمایا کہ نبی نور نہیں انسان تھے، اور انسانوں میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ تھے۔ کئی فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں ایک انسان ہوں۔ اور اللہ نے ایک جگہ بیان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ ہم نے مومنوں پر یہ بہت بڑا احسان کیا کہ میں نے انہی میں سے یعنی انسانوں میں سے ہی ایک رسول کو بھیجا۔ جو رسول اللہ کہہ رہا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، میں نے تمہی میں سے ایک رسول کو بھیج دیا۔ انسانوں میں سے میں نے ایک رسول کو بنایا۔ آپ کے بھی ماں باپ تھے، آپ کا بھی خاندان تھا، آپ بھی کھاتے تھے، پیتے تھے، چلتے تھے، پھرتے تھے، شادی اور بیواہ بھی آپ نے کیے ہیں، آپ سے اولادیں بھی ہوئی ہیں، آپ جنگوں میں شریک بھی ہوئے ہیں، آپ زخمی بھی ہوئے ہیں، آپ روئے بھی ہیں، آپ ہنسے بھی ہیں۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ ایک انسان کی چیز ہے، ایک انسان کی صفت ہے، ایک انسان کے اوصاف ہیں۔ نور کی جو صفت ہوتی ہے وہ اس طرح کی نہیں ہوتی، نور کھاتے پیتے نہیں ہے، نور چلتے پھرتے نہیں، نور کو شادی اور بیواہ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ کہتا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق کہ تمہارے درمیان آ گیا ایک ایسا رسول جو تمہیں میں سے ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص۔ اس رسول کی ایک صفت اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے کہ وہ تمہاری بھلائی کا بہت زیادہ حریص ہے، وہ تمہاری بھلائی کا بہت زیادہ حریص ہے۔ وہ رسول ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ ہماری امت کے لوگوں کو ذرہ برابر تکلیف نہ ہو، وہ کبھی تم کو تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتا، وہ تمہارے بھلائی کے لیے بہت زیادہ کوشش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے نبی کو اسلام پھیلانے کا حکم دیا گیا تو آپ نے لوگوں کو جنت کی طرف بلانے کی کوشش کی اور جہنم سے ڈرایا، اور آپ فرماتے رہ گئے کہ لوگوں میں تمہارے درمیان ایک چراغ کے مانند ہوں جس پر پتنگے آ کر گرتے چلے جاتے ہیں، اور میں ان پرندوں کو ہٹانا چاہتا ہوں، گویا میں تم کو جہنم کے آگ سے ہٹا کر صحیح مارگ درشن دینا چاہتا ہوں، صحیح راستہ دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ تمہارے بھلائی کے بہت زیادہ حریص ہے، وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر میری امت کے لوگوں کو کسی طرح کی کوئی تکلیف اگر ہو رہی ہے تو اللہ کے نبی تم سے زیادہ بے چین ہو جاتے ہیں، تم سے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، اپنی امت کے لوگوں کو کسی طرح کی پریشانی بھی دیکھنا نہیں چاہتے۔ اللہ کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص، وہ تمہارے بھلائی کا بہت زیادہ حریص ہے۔ علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے لیے بہت زیادہ مہربان بھی ہے، بہت زیادہ مہربان ہے۔ ایمان والے لوگوں کے لیے آپ کی مہربانی بڑھ جاتی ہے۔ آپ مسلمان اور ایمان والے لوگوں کو تو جانے دیجیے، آپ نے غیر لوگوں کے ساتھ بھی مہربانی کا معاملہ فرمایا ہے، اور مہربانی کا معاملہ آپ کا صرف انسانوں کے ساتھ نہیں بلکہ آپ نے جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک
तबारक व तआला ने कुरान में बयान फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, ऐ नबी मैंने आपको तमाम जहान वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। आप रहीम नबी थे, आप रऊफ नबी थे, आप रहमो करम करने वाले नबी थे, आप लोगों की परेशानियों पर बेचैन हो जाने वाले नबी थे। अल्लाह कहता अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, मोमिनों के लिए आप बहुत ज्यादा रहमदिल थे। ये औसाफ अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के हैं। ये औसाफ है अल्लाह के नबी की जिंदगी के। अखलाक के आला किस्मों में से ये औसाफ आते हैं और भी सिफतों को हदीसों की किताबों के अंदर बयान किया गया है। सही बुखारी के अंदर तीसरे नंबर की एक हदीस आती है किताबुल वही के अंदर कि अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब नबूवत और वही का आगाज हुआ तो नबूवत से पहले अल्लाह के नबी की कैफियत ये थी कि अल्लाह के नबी रात में ख्वाब देखते थे, सुबह सामने जाहिर हो जाता था। सच्चे ख्वाबों के जरिए से पहले आपको वही की खबर दी गई। फिर आप गारे हिरा में गोशा नशीनी इख्तियार कर लिए। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो आपकी शरीके हयात हैं, आपके लिए खाना और गोशा तैयार करके देती हैं। आप उस खाने को लेकर गारे हिरा में चले जाते हैं और गारे हिरा में जब तक खाना होता है आप कई दिनों तक वहां रहकर तन्हाई में अल्लाह की इबादत करते हैं। तन्हाई में अल्लाह की इबादत कर रहे हैं कि उसी वक्त जिब्राइल अमीन आए और अल्लाह के नबी से कहा इक़रा, ऐ नबी आप पढ़िए। अल्लाह के नबी पढ़े लिखे नहीं थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मा अना बिकारी, मैं पढ़ना नहीं जानता। हदीस के अल्फाज है कि जिब्राइल ने अल्लाह के नबी को अपने सीने से लगा लिया और एक बार जरा दबाया, फिर छोड़ दिया और कहा इक़रा, ऐ नबी आप पढ़िए। अल्लाह के नबी कहने लगे कि मा अना बिकारी, मैं पढ़ना नहीं जानता। जिब्राइल ने तीसरी बार मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाया और सीने से लगाने के बाद इस बार जरा जोर से दबा दिया। कौनैन के ताजदार जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि जिब्राइल ने इस बार मुझे इतना जोर से दबाया, इतना जोर से दबाया, इतना जोर से दबाया कि ऐसा लग रहा था कि मेरी जान मेरे हलक से निकल जाएगी। और फिर मुझको तीसरी बार दबाने के बाद छोड़ दिया गया और फिर कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। ये 5 आयत करीमा अल्लाह तबारक व तआला ने पहली बार आप पर नाज़िल फरमा दी। आप फरिश्ते चले गए, फरिश्ते का खौफ आप पर तारी हो गया, आप घबराने लगे, गारे हिरा से उठे, आप हज़रत कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आए, आप अपनी बीवी के पास आए और आपने हज़रत खदीजा से कहा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, ऐ खदीजा आप मुझको कंबल उड़ा दीजिए, आप मुझको कंबल उड़ा दीजिए, ऐ खदीजा आप मुझको कंबल उड़ा दीजिए। हज़रत खदीजा कहती है फज़म्मलू हो, मैंने आपको कंबल उड़ा दिया। और फिर उसके बाद कंबल उड़ाने के बाद जब आपकी कंपनी चली गई, जब आपके थरथराहट चले गए और जब आपकी कैफियत के अंदर थोड़ी सी सुधार हुई तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि खदीजा ऐसा लगता है कि मैं हलाक हो जाऊंगा, ऐसा लगता है कि मैं दुनिया से चला जाऊंगा। अल्लाह के नबी अंदर से बहुत ज्यादा घबरा गए। हजरत खदीजा ने अपने नबी की जिंदगी को पढ़ा था, वो देखती है और कहती है कि जो नबी का अखलाक है, जो नबी के औसाफ है, अगर इस तरह के सिफत और इस तरह के औसाफ अगर दूसरे लोगों में भी हो तो वो भी पूरी मौत नहीं मर सकता है। और नबी का अखलाक तो ऊंचा है, नबी का किरदार तो ऊंचा है, नबी के औसाफ तो ऊंचे हैं, फिर नबी को अल्लाह के नबी कैसे कह रहे हैं कि मैं हलाक हो जाऊंगा, मुझे डर लगता है कि मैं खत्म हो जाऊंगा। यकीन दिलाने के लिए हजरत खदीजा ने कहा कल्ला वल्लाहि ला युखज़ीकल्लाहु अबदा, जो आप कह रहे हैं हरगिज़ ऐसा नहीं होगा, जो आप कह रहे हैं हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? फ़इन्नका लतसिलुर रहमा व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूमा व तक़रिज़ ज़ईफ़ा व तुईनु अला नवाइबिल हक़। सही बुखारी की रवायत में 5 सिफत हजरत खदीजा ने अल्लाह के नबी के बतलाए। इन्नका तसिलुर रहमा, आप रिश्ता जोड़ते हैं,
رشتہ جوڑنا یہ نبی کی صفت میں ہے اور یہ صفت آج مسلمانوں میں نہیں ہے. اور پھر تفصیل کے ساتھ اگر ہر پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات اگر چلنے لگے گی تو آپ بھی ایسے ہی سنتے رہ جائیے گا اور تقریر کا وستار ہو جائے گا. بہت بات کنٹرول کرتے ہوئے صرف 5-10 منٹ بولے تھے تو آدھا گھنٹہ میں بات ختم ہو جائے اور لگتا ہے کہ 20 منٹ ہو ہی گیا ہوگا. بہت زیادہ نہیں سنیے, عمل کیجیے. 5 صفت حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی کے بتلائے. اس میں صفت, پہلی صفت یہ تھی انک لتصل الرحم, آپ رشتہ جوڑتے ہیں. اور ابھی کا مسلمان رشتہ کاٹتا ہے, سلام نہیں کرتا, بات نہیں کرتا. اور باقی لوگوں کو جانے دیجئے, رشتہ کا معاملہ تو اپنی جگہ ہے. مولوی صاحب سے بھی جھگڑا لڑائی میں بات چیت بند کر دیتا ہے. عجیب و غریب کیفیت ہے سماج اور معاشرے کی. ہم اور مسلمان ہیں, نبی کے ماننے والے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رشتہ جوڑنے کی. اللہ کے نبی نے فرمایا کل الذنوب یؤخر اللہ عز وجل, تمام گناہوں کی سزا اللہ لیٹ کر سکتا ہے, لیکن 3 ایسی غلطی ہے جس کی سزا اللہ دنیا میں دیتا ہے اور جلدی دیتا ہے. 3 غلطی ہے جس کی سزا اللہ دنیا میں دیتا ہے اور جلدی دیتا ہے. کل الذنوب یؤخر اللہ عز وجل, تمام گناہوں کی سزا مؤخر کی جا سکتی ہے, لیکن 3 غلطیاں ایسی ہیں جس کی سزا اللہ مؤخر نہیں کرتا ہے, دنیا میں دیتا ہے اور جلدی دیتا ہے. اس میں سے ایک چیز کیا ہے؟ وقطیۃ الرحم, رشتہ کاٹنے والا انسان. رشتہ کاٹنے والا انسان ہو گئی, آپس میں بات چیت بڑھ گئی, ہو گئی, اب اس بات کو اتنا وستار نہیں دے دیا جائے. آئیے علی الدین بھائی یہاں بیٹھے. اتنا وستار نہیں دے دینا چاہیے. اے ان کا نام لے رہے ہیں, وہ تو میرا دشمن سے بھی زیادہ بہتر ہے. اللہ کے نبی نے دشمنوں سے بھی بڑی محبت کی. آپ کے بھائی ہیں وہ, آپ کا خون ہے وہ, اور آپ اس سے منہ موڑتے ہیں. اسلام کا یہ دستور نہیں ہے. حضرت خدیجہ بیان فرماتی ہے انک لتصل الرحم, آپ رشتہ جوڑتے ہیں. وتقسم المعدوم, آپ دوسروں کے لیے کماتے ہیں, دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, دوسروں کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں. اللہ اکبر. وتقری الضیف, مہمانوں کی مہمان نوازی کراتے ہیں. یہ اوصاف اللہ کے نبی کے حضرت خدیجہ پہلے جان چکی تھی, اسی لیے کہہ رہی تھی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. اے نبی, آپ جو کہہ رہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا, مجھے ڈر لگتا ہے. یہ اوصاف ایسے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو برباد نہیں کرے گا, برباد نہیں کرے گا. آپ نرم دل ہیں, دوسروں کے لیے کماتے ہیں, دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, حق بات بولنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں. تعین علی نوائب الحق, حق بات بولنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں آپ. اگر یہ صفت اگر آپ کے اندر بھی اگر آ جائے گی تو آپ بری موت سے بچ جائیے گا. اسی لیے یہ ساری صفت اپنے اندر لانے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اس نبی کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ مومنوں کے لیے بہت زیادہ مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. کبھی آپ نے غور کیا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار پوچھتی ہے کہ اللہ کے نبی, جنگ احد جو 3 ہجری میں غالباً ہوئی تھی رمضان کے مہینے میں, اس میں اللہ کے نبی کے دندان مبارک کو بھی توڑ دیا گیا تھا, دشمنوں نے توڑ دیا تھا. اور اسی جنگ میں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سل ہو گئے تھے. دشمنوں کی طرف سے جو تیر اندازی ہو رہی تھی تو تیر روکتے روکتے ان کا ہاتھ پتھر جیسا ہو گیا, اور آپ کے جبڑے میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جبڑے میں لوہے کا 2 کیل بھی گھس گیا تھا. آپ کے منہ سے خون نکل رہا تھا, لوگ پریشانی کی حالت میں ٹوٹتے.
حضرت عائشہ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے نبی میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عائشہ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی کیا آپ کی زندگی میں احد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن کوئی آیا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں عائشہ، احد کے دن سے بھی ایک دن میرے زندگی میں بہت زیادہ سخت دن آیا تھا۔ تاکہ اللہ کے نبی میں تو اب تک سمجھ رہی تھی کہ احد کا دن سب سے زیادہ سخت دن تھا، لیکن آخر احد سے بھی زیادہ سخت دن آپ کے لیے کون سا دن تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم کو بتلائیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عائشہ، جب مکہ کے لوگوں کے سامنے میں نے اسلام کی دعوت پیش کی تو لوگوں نے میری باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا، تو میں طائف چلا گیا، اور طائف میں جانے کے بعد بڑے بڑے لوگوں کو میں نے پکڑا اور بڑے بڑے لوگوں کے سامنے میں نے اسلام کی باتیں پیش کی۔ وہاں کے لوگ بجائے میری بات ماننے کے میرے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لگا دیا۔ راستے میں چھوٹے چھوٹے بچے مجھ کو پتھر مار رہے تھے اور اتنا مار رہے تھے کہ میرے سر ٹوٹ گئے، سر پھوٹ گئے اور سر سے خون نکل کر میرے جوتے میں جمنے لگا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دفاع کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ آپ کے پاؤں پر پتھر لگا، گھٹی پہ پتھر لگی، جس کی وجہ سے خون نکلنا شروع ہو گیا اور خون نکل کر آپ کے جوتے کے اندر جم گئے۔ آپ نے بہت دفاع کیا، چھوٹے چھوٹے بچے گالی دے رہے تھے، برا بھلا کہہ رہے تھے اور آپ کے اوپر پتھروں کی بارش ہو رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرشتے کو آسمان سے بھیجا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ اے نبی، جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کی اس حالت کو دیکھ لی، اس گاؤں کے لوگوں نے کیا سلوک آپ کے ساتھ کر دیا، آپ کیا کہہ رہے تھے، اچھی بات سمجھا رہے تھے اور لوگوں نے آپ کی بات کو دیکھیں کیا انعام دیا آپ کو۔ اے اللہ کے نبی، میرے ساتھ ان دو پہاڑوں کے فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ ایک حکم دے دیجئے، بس ایک بار آپ کہہ دیجئے، آپ کا اشارہ ہونے کے ساتھ ہی یہ فرشتے ان بستی والوں پر حملہ کریں گے اور دو پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں گے اور اس بستی میں جتنے لوگ بستے ہیں نظروں کے سامنے ملیا میٹ کر دیے جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ نبی ایسے جو بہت زیادہ رحم دل ہے، وہ نبی ہم سے اتنی محبت کرے اور اس نبی کے ماننے والے اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں بھیا۔ آج اس کی ایک بات کو بھی ماننے کے لیے لوگ تیار ہیں سماج، شادی اپنی مرضی سے کرتا ہے، بیاہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، اسلام تار تار ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ رسول ہم سے کتنی محبت کر رہے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور دعا کرنے لگے، اللہم اہدی قومی فہم لا یعلمون، اے اللہ تو ہماری اس قوم کے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما۔ دعا کرنے لگے، اے اللہ تو ہماری اس قوم کے لوگوں کی گناہوں کو، اسی غلطیوں کو معاف فرما۔ اللہم اہدی قومی فہم لا یعلمون، اے اللہ تو ہمارے اس قوم کے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما۔ یہ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا پیغامبر ہوں۔ اگر یہ لوگ جان لیتے تو جو سلوک یہ میرے ساتھ کر رہے ہیں یہ نہ کرتے۔ اللہ کے نبی نے یہاں فرشتے کہہ رہے ہیں کہ آپ بددعا کر دیجئے اور اللہ کے نبی ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اسی لیے ایک شاعر کہتا تھا، ظالم سے لیا ظلم کا، ظالم سے لیا ظلم کا، بدلا نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کے تلوار سے مارا۔ آپ نے جب بھی اخلاق کا راستہ اپنایا، اللہ ویسی نہیں کہا عزیز علیہ
अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, वो नबी ऐसे हैं जो मोमिनों के लिए बहुत ज्यादा मेहरबान है। और ये मेहरबानी आपकी आम थी, आपका अखलाक बहुत ऊंचा था, छोटों के साथ, बड़ों के साथ, समाज में रहने वाले लोगों के साथ, गरीबों के साथ, मुहताजों के साथ, जो बाल बच्चेदार लोग हैं ऐसे लोगों के लिए, जो गरीब लोग हैं, जो मुहताज लोग हैं, दुश्मनों ने बस एक सांप का आपका पड़ा है अल्लाह के नबी के साथ और लोग मुसलमान होने के लिए तैयार हो गए। और ये बहुत वसी मजमून है, बहुत लंबा मजमून है। अगर इस मजमून पर अगर तकरीर होते होते लगातार होती रहे और सुबह हो जाए फिर भी पूरी बात यहाँ बयान नहीं की जा सकती है। कुछ औसाफ कुरान की सूरह तौबा की आयत, इस आयत के अंदर अल्लाह ताला बयान फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। जो रसूल तुम्हारे पास आया है वो इंसानों में से है और वो रसूल ऐसा है जो तुम्हारी तकलीफ और तुम्हारी भलाई के लिए वो बहुत ज्यादा हरीस है। वो चाहते हैं कि कितना जल्दी वो जन्नत के रास्ते पर आ जाए, वो रसूल ऐसा चाहते हैं। और ये मोमिनों के लिए बहुत ज्यादा रहमदिल भी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही बुखारी के हवाले से 5 सिफतों को वहाँ बयान की गई है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लोगों के लिए क़यामत के दिन भी इतने रऊफ हैं कि इतने नाकारे लोग होने के बावजूद जब नफ्सी नफ्सी के आलम में लोग होंगे क़यामत के दिन, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। लोग दर दर की ठोकरें खाएंगे कि आज मेरी सिफारिश कोई कर दे, लेकिन कोई सिफारिश करने के लिए तैयार नहीं होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम नहीं होंगे, हजरत नूह नहीं होंगे, हजरत मूसा नहीं होंगे, हजरत ईसा नहीं होंगे। सारे लोग अल्लाह के नबी के पास आ जाएंगे कि अल्लाह के नबी आपके अलावा कोई सिफारिश मेरी नहीं कर सकता, आप अपनी उम्मत के लोगों की सिफारिश कीजिए। अपनी उम्मत के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को अल्लाह के सामने झुका देंगे और एक लंबी सजदा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला के कुछ खास नामों के जरिए से अल्लाह को पुकारेंगे। एक मुद्दत सजदे में रहेंगे, अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी, इरफा रासिका या मोहम्मद, ऐ नबी आप अपने सर को उठाइए, सर मांगिए तो अता किया जाएगा। उस वक्त आप क्या मांगेंगे? आप तो यही कहेंगे अल्लाह तू हमारी उम्मत के लोगों की गलतियों को माफ फरमा दे। वो नबी कैसे हैं जो आपके लिए क़यामत में भी सोच रहे हैं, दुनिया में भी सोच रहे हैं। अल्लाह ने कहा लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। वो नबी अपनी उम्मत के लोगों पर, मोमिनों पर बहुत ज्यादा रहमदिल हैं। बहुत सारे औसाफ मुसलमान की जिंदगी के हैं। आला अखलाक से आप मुत्तसिफ होने की कोशिश कीजिए और जो बुराइयां हैं, जो खराबियां हैं समाज मुआशरे से खत्म कीजिए। शादी विवाह में आसानी का मामला पैदा फरमाई, हर काम सुन्नत के मुताबिक, अगर नबी से मोहब्बत है तो सुन्नत के मुताबिक करने की कोशिश कीजिए। रात बड़ी ठंड है, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं दालान में और आप लोग नीचे बैठे हुए हैं, बहुत अंदर से तकलीफ भी हमको है। और छोटे बच्चे लोग तो ऊपर आ गए और हमारे बूढ़े बुजुर्ग नीचे बैठे हुए हैं। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ इन चंद बातों के तहत कि अल्लाह तमाम मुसलमानों को नेक समझ की तौफीक अता फरमाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अक़दसा और मुक़द्दसा और मुतहरा पर सही तौर से अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ढालने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।